اگر آپ کے بھی رزق میں برکت نہیں ہے، دولت نہیں ہے، آپ چاہتے ہیں کہ گھر میں برکت ہو جائے، رزق مل جائے، غیب سے آپ کی مدد ہو جائے، تو ننھی سی مخلوق کی خدمت کرنا آپ شروع کر دیں۔ انشاءاللہ آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں آپ کو چیونٹیوں کے حوالے سے کچھ ایسی اہم معلومات دینے جا رہا ہوں، خاص کر اس مبارک مہینے میں جو کہ سفر کا مہینہ گزر رہا ہے۔ چیونٹیوں کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ کے گھر میں چیونٹیاں نظر آتی ہیں تو دیکھیں کہ وہ چیونٹیاں کس طرف سے آ رہی ہیں۔ اگر وہ شمال کی طرف سے آ رہی ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت بڑی خوشخبری کی بات ہو سکتی ہے، لیکن اگر چیونٹیاں جنوب کی طرف سے آ رہی ہیں تو آپ کا مستقبل خوشحال ہونے والا ہے۔ اگر آپ اپنے گھر میں دیکھتے ہیں کہ مشرق کی طرف سے چیونٹیوں کی لائن لگی ہوئی ہے، مشرق کی جانب سے چیونٹیاں نکل رہی ہیں، آپ کو جلد ہی کوئی خوفناک خبر مل سکتی ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ گھر میں مغرب کی طرف سے چیونٹیاں نظر آ رہی ہیں تو یہ آپ کے مستقبل کو کہیں اور لے جانے کی علامت ہو سکتی ہے۔ تو محترم ناظرین، اگر آپ اپنے گھر میں دیکھتے ہیں کہ چیونٹیاں چاول کے ڈبے سے آپ کے گھر کی طرف آ رہی ہیں، چاولوں سے نکل رہی ہیں، تو آپ کے پاس بے انتہا دولت آنے والی ہے، رزق آنے والا ہے، پیسہ آنے والا ہے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ چیونٹیاں آپ کو ہر جگہ نظر آ رہی ہیں جہاں پر آپ نے اپنے زیورات رکھے ہوئے ہیں، تو سمجھ لیں کہ آپ کے گھر میں قیمتی اشیاء آنے والی ہیں۔ یہ جو چیونٹیاں ہوتی ہیں یہ گھر والوں کے لیے برکت کا اعلان ہوتی ہیں، کیونکہ یہ گھر میں کسی نحوست کو داخل نہیں ہونے دیتی، نفرت کو ختم کر دیتی ہیں۔ اللہ کے ولی حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کوشش کیا کرو کہ چیونٹیوں کو صدقے کی نیت سے میٹھی چیز دیا کرو، کیونکہ یہ عمل گھر کی تمام نحوستوں کو ختم کر دیتا ہے، گھر والوں کے لیے برکت اور کامیابی کا راستہ بناتا ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ ماہ سفر گزر رہا ہے۔ اس ماہ مبارک میں جتنا زیادہ صدقہ دیا جائے اتنا ہی کم ہوتا ہے۔ تو اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ صدقہ کیسے کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں، ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے روزانہ کرتا رہتا ہوں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی نسلیں سنور جائیں گی، غیب سے آپ کو مدد ملنا شروع ہو جائے گی۔ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ مٹھی بھر گندم کا آٹا لے لینا ہے، مٹھی بھر چینی لے لینی ہے، ان دونوں کو اچھے طرح سے مکس کر کے اس کے اوپر ایک عمل پڑھنا ہے جو ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ نے ایک مٹھی گندم کا آٹا اور ایک مٹھی چینی لے کر ان کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے، پھر ان کو اپنے پاس رکھ کر سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اس کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ ثواب کی نیت سے ایک دفعہ میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ دولت چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں، سارا سال بلاؤں سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں۔ اس کے علاوہ آپ کا جو بھی مقصد ہے، اپنے مقاصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ جو آپ نے آٹا اور چینی کو مکس کر کے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر آپ نے پہلے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور اس کے بعد آپ نے آٹے کا کیا کرنا ہے وہ بھی آپ کو بتایا جائے گا، اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ انشاءاللہ اس عمل کو کرنے سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ تو آپ نے سب سے پہلے آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ آیت الکرسی ہر مسلمان کو زبانی یاد ہوتی ہے، اگر نہیں یاد تو آپ اوپر سے دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے پہلے نمبر پر آیت الکرسی صرف 3 بار پڑھنی ہے، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ مبارکہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 3 بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر قرآن پاک کی ایک اور سورہ مبارکہ پڑھنی ہے۔
آپ نے سورہ فلق پڑھنی ہے۔ سورہ فلق 30ویں پارہ میں ہے، معوذ 3 میں یہ شمار ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ ہر قسم کے حسد سے بچنے کے لیے، شر سے بچنے کے لیے آپ نے صرف 3 بار سورہ فلق پڑھ لینی ہے۔ چوتھے نمبر پر آپ نے سورہ ناس پڑھنی ہے۔ قرآن پاک کی آخری سورہ مبارکہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ سورہ ناس کو بھی آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ قرآن پاک کی یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں لیکن بہت زیادہ طاقتور صورتیں ہیں۔ اس کی وجہ بھی آپ کو پتہ ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک تحفہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دلاسا دیا تھا کہ جو لوگ آپ کو ابتر کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ، وہ اصل میں خود ابتر ہیں، اور آپ کا نام رہتی دنیا تک ہمیشہ باقی رہے گا۔ اور یہی چیز سورہ کوثر کو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی اور سب سے طاقتور ترین سورت بنا دیتی ہے۔ اسی طرح سورہ ناس اور سورہ فلق کی بات کریں تو یہ دونوں بھی بہت چھوٹی صورتیں ہیں لیکن بے حد طاقتور ہیں۔ اس کو پڑھنے والا جو بھی شخص ہوگا، جن اور انسان دونوں کے شر سے، حسد سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ آسمانی بلائیں اس پر نازل ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ اچانک آنے والی مصیبتوں سے انسان مکمل طور پر محفوظ ہو جاتا ہے۔ جب اپنے 3 بار سورہ کوثر، سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھ لینا ہے تو اس کے بعد آپ نے 3، 7 یا 11 بار وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ نے سارا عمل کر لیا، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہ سب سے خاص بات ہے۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ کے سامنے جو مکس کیا ہوا آٹا رکھا ہوا ہے اس پر آپ نے ہلکے سے پھونک مار دینی ہے اور اس کو وہاں پہ رکھ دینا ہے جہاں پہ آپ کو لگے کہ چیونٹیاں نکل رہی ہیں، یعنی گھر میں جس جگہ سے چیونٹیاں نکل رہی ہوں آپ نے وہ آٹا اور چونی تھوڑی تھوڑی کر کے وہاں پہ رکھ دینی ہے تاکہ چیونٹیاں آسانی کے ساتھ اس کو کھا لیں۔ یہ چیونٹیوں کو دیا ہوا صدقہ ہوگا جو آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے، آپ کے الجھے ہوئے کاموں کو سنوار سکتا ہے، آپ کے ہر مقصد میں آپ کو کامیابی دلوا سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی ننھی سی مخلوق ہے جس کو رزق دیا جاتا ہے، اس کی خدمت کی جاتی ہے، تو یہ اللہ سے دعا کرتی ہیں۔ اس ننھی سی مخلوق کی دعا آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ جس گھر کے آس پاس چیونٹیاں اپنا گھر بناتی ہیں، شیطان کی طاقتوں کو اس گھر میں داخل نہیں ہونا دیا جاتا۔ یہ چیونٹیاں شیطانی طاقتوں کو اس گھر میں داخل نہیں ہونے دیتی، کیونکہ اللہ نے اس کو انسان کی حفاظت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ گھروں کے چاروں طرف سے جتنے بھی اثرات ہوتے ہیں ان کو ختم کرتی ہیں۔ تو آپ نے کوشش یہی کرنی ہے کہ وہ جو آٹا ہے اور چینی ہے جو آپ نے مکس کی ہے اس کو آپ نے چھوٹے چھوٹے بلوں میں ان کو ڈال دینا ہے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کو وہاں سے روزی ملے گی، آپ کو وہاں سے پیسہ ملے گا کہ آپ کو خود گمان نہیں ہوگا۔ بہت جلد آپ کے ہاتھوں میں مال و دولت ہوگی، رزق میں برکت ہوگی۔ جس چیز کی آپ نیت کریں گے انشاءاللہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ پورا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ آپ نے 5 وقت کی نماز بھی ادا کرنی ہے اور حسب توفیق صدقہ بھی دینا ہے۔ اپنے رزق میں برکت کے لیے، کاروبار میں برکت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لازمی ٹائپ کریں۔